بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ احمد جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بردہ فروشوں کا قافلہ بڑی تیزی سے مغرب کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کافی دیر تک بے ہوش پڑا رہا ہے، کیونکہ جس وقت وہ ہوش میں آیا اس وقت رات خوب گہری ہو چکی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ستاروں کے کاروان نیلے آسمان پر اپنی منزلوں کی طرف گامزن تھے۔ چاندنی رات میں اونٹوں کی لمبی قطار صحرا کو تیزی سے ناپتی جا رہی تھی۔ احمد نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ قافلے کے سب سے اگلے اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ اس اونٹ پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جو بڑی شفیق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس بوڑھے نے، جو اس کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا، نہایت ہمدردی سے پوچھا، تم کیسے ہو بیٹے؟ احمد نے چونک کر پوچھا، کیا میں کسی اور کاروان میں آ گیا ہوں؟ اس بوڑھے نے تسلی دیتے ہوئے احمد کو کہا، کاروان تو وہی ہے، صرف اونٹ بدلی ہوا ہے۔ احمد نے پریشان حالی میں پوچھا، اس کاروان میں میرے ساتھ پہلے تو ایسا نرم سلوک کسی نے نہ کیا تھا، پھر تم اس قدر شفیق لہجے میں کیوں کر مجھے بیٹا پکار رہے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے اور اس کاروان میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام اخناتون ہے، میں یونانی ستارہ شناس ہوں اور صحراؤں میں سفر کے دوران ستاروں کی مدد سے اس قافلے کی صحیح سمت کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ احمد نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم اس قدر شفیق ہو کر ان بردہ فروشوں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ تم منجم اور ستارہ شناس ہو، تم کسی اور ذرائع سے بھی تو اپنا رزق حاصل کر سکتے ہو، احمد نے کہا۔ بوڑھے اخناتون نے دکھ اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ خدمت مجھ سے زبردستی لی جاتی ہے، اگر میں انکار کر دوں تو یہ وحشی بھیڑیے مجھے قتل کر دیں گے۔ میری اپنی حیثیت ان قزاقوں کے اندر ایک غلام کی سی ہے اور مجھے ان کے اشاروں پر ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ میں زندگی بسر کرتے ہوئے خوش نہیں ہوں۔ یہ سب وحشی ہیں، اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں گا تو بھی یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم مسلمان ہو اور کسی بہادر اور نیک باپ کی اولاد ہو، سنو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو نہ صرف بے وقت موت سے محفوظ رہو گے بلکہ فلاح پاؤ گے۔ احمد نے چونک کر پوچھا، تم مجھے کیسی نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ احمد نے چونک کر پوچھا تھا۔ اخناتون نے سوچا پھر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد ہے، اخناتون نے نرم ہو کر کہا۔ سنو، مجھے غور سے سنو، یہ بردہ فروش سب بربر ہیں۔ بربر اصل میں فلسطینی ہیں، ان کا آبائی وطن بھی فلسطین ہے۔ جالوت بادشاہ انہی میں سے تھا۔ جب اردن کی زیرین وادی میں غور کے مقام پر بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے بنی فلسطین کے سالار جالوت کو شکست دی، جو ہی فلسطینی بھاگ کر افریقہ چلے گئے۔ یہ واقعہ 1000 سال قبل از مسیح پیش آیا۔ بعد میں جب عربوں نے اپنے بادشاہ افریقش بن ابرہہ کی سرکردگی میں افریقہ پر حملہ کیا تو نہ صرف اسی بادشاہ کے نام سے اس سرزمین کا نام افریقہ ہوا، جبکہ ان فلسطینیوں کو بھی بربر کہا جانے لگا۔ بربر عربی لغت میں بے معنی آوازوں کے مل جانے کو کہتے ہیں۔ افریقش چونکہ عرب تھا لہذا وہ فلسطینیوں کی زبان سمجھ نہ سکا اور بے ساختہ کہا، ما کسر بربر لہم، یہ کس قدر بے معنی باتیں کرتے ہیں۔ تب سے ان کا نام بربر مشہور ہو گیا۔ تم نے چونکہ ان کے ایک ساتھی سے جھگڑا کیا ہے لہذا ان کا سردار تمہیں ایک نہایت بری جگہ فروخت کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، جہاں تمہیں فروخت کیا جائے گا۔ وہاں کسی سے یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان ہو، ورنہ وہ لوگ تمہیں قتل کر کے فخر محسوس کریں گے۔ یہ بربر صرف مسلمان، یہودی اور حبشی بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو یہ اپنا دوست اور رفیق سمجھتے ہیں، لہذا ان کے بچوں کو اغوا نہیں کرتے۔ تم اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرنا، اس طرح تم قتل ہونے سے تو بچ جاؤ گے، تاہم مشقت تم سے ضرور سخت نوعیت کی لی جائے گی۔ میری ایک اور نصیحت بھی غور سے سنو، تمہارا نام احمد ہے اور یہی نام تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، لہذا اس سے ظاہر ہو جائے گا تم مسلمان ہو۔ بہتر ہے تم اپنا نام بھی بدل کر بتاؤ۔ احمد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے اپنا نام کیا بتانا چاہیے؟ اخناتون نے پھر چند لمحوں کے تفکر کے بعد کہا، تم اپنا نام سمرون بتانا۔ احمد نے دکھ سے کہا، میرا یہ نیا نام میری ماں کے رکھے نام سے کیسا مختلف ہے۔ اخناتون نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا نام امیسا ہے، اور میرے اغوا ہونے پر وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ میں اس کا بڑا بیٹا ہوں، اور میں اس کی نگاہوں میں بڑا عزیز، دل پسند اور کامیاب تھا۔ میرا باپ، ماموں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتے تھے۔ ہائے ہیف، میرے بعد ان سب پر کیا بیتی ہوگی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ بوڑھا خناتون اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگا تھا۔ وحشی رات اپنی سلگتی صورت میں آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ تقریب کی تند آندھی میں صحرا کی خد و خال بنتے بگڑتے رہے۔ قزاقوں کا کاروان بڑی تیزی سے مغرب کی طرف سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ چاند بجھ گیا، ستارے لٹ گئے، اور صحرا کے پرہول سناٹے میں سحر کی گوری گود میں سورج طلوع ہوا تھا۔ بوڑھے خناتون نے احمد کی طرف دیکھا۔ اونٹ کے کجاوے پر وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اور آنسوؤں کی لکیریں اس کے گالوں پر خشک ہو گئی تھیں۔ سورج طلوع ہونے میں خناتون کی رہنمائی میں کاروان نے اپنا رخ شمال مغرب کی طرف موڑ لیا تھا، یہاں تک کہ وہ سلوم شہر میں داخل ہوئے، اور کچھ لڑکوں کو فروخت کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد تبرک، اجدابیہ، سیدار اور مروہ شہروں میں اغوا کیے ہوئے لڑکوں کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ لیا، یہاں تک کہ بروج شہر میں لڑکیوں کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے آرام کی خاطر وہیں پڑاؤ کر لیا۔ اب ان کے پاس بہت کم لڑکے بچے تھے۔ ایک رات وہاں پڑاؤ کر کے انہوں نے آرام کیا، پھر دوبارہ وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ بروج شہر سے انہوں نے اپنا رخ بھی بدل کر جنوب مغرب کی طرف کر لیا۔ غاربیہ شہر میں انہوں نے احمد کے سوا سب لڑکوں کو فروخت کر دیا۔ پھر وہ دریائے لاغوت کو عبور کرنے کے بعد مغرب کی طرف کوہستان اطلس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک روز سہ پہر کے قریب بردہ فروشوں کا وہ کاروان عربیہ شہر سے باہر خیمہ زن ہوا۔ یہ شہر چھوٹا ہی تھا، لیکن اپنی عظیم فوجی قوت اور بڑے بڑے وسیع فوجی مستقر کی بنا پر شمال مغربی افریقہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اسی شہر میں بربروں کا عظیم بادشاہ کسیلا رہتا تھا، اور کوہستان اطلس کے ساتھ اس کا بڑے بڑے سیاہ پتھروں سے بنا ہوا وسیع محل تھا۔ جب کاروان خیمہ زن ہو کر اپنے کھانے کا انتظام کرنے لگا تو کاروان کے سردار نے احمد کو ایک بوڑھے بردہ فروش کے حوالے کیا، جو اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف لے گیا۔ وہ بوڑھا بردہ فروش احمد کو کسیلا بادشاہ کے محل میں لایا، اور وہاں پہرا دینے والے محافظوں سے اس نے کہا، میں ایک سرکش اور خونخوار بچے کو لایا ہوں، اس کا تعلق وادی سینا سے ہے، اور میں اسے تمہارے بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ ان پہرے داروں کا سالار چند ثانیوں بڑے غور سے اور انہماک کے ساتھ احمد کو دیکھتا رہا، پھر بوڑھے بردہ فروش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم یہاں ہمیشہ سرکش اور جوان ہمت غلام فروخت کرتے رہے ہو، ذرا رکو، میں بادشاہ کو اس کی خبر کرتا ہوں، اسے اگر یہ لڑکا پسند آیا تو ضرور خرید لے گا۔ وہ سالار لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سنگین پتھروں کے اس بلند کوہستانی اور صحرائی محل کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد محل کے اندر سے بربروں کا بادشاہ کسیلا نکلا۔ اس کا قد خوب لمبا اور جسم بھرا ہوا تھا، عمر کے لحاظ سے وہ 40 برس کے قریب ہوگا۔ اس کے باہر نکلتے ہی محل کے سارے خدام بھی باہر نکل آئے تھے، اور وہاں اچھا خاصا جمگٹھا سا لگ گیا تھا۔ قریب آ کر کسیلا غور سے احمد کو دیکھنے لگا، پھر اپنی بھاری اور باروب آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ احمد نے بڑی جرات مندی کے ساتھ کسیلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم دیکھ تو رہے ہو، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ کسیلا کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا، اور احمد کے منہ پر زوردار تماچے مارتے ہوئے اس نے کہا، غلام ہو کر ایسی بدتمیزی اور بے باکی سے گفتگو کرتے ہو؟ احمد نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، وقت اور قدرت نے کبھی تمہاری زندگی کی تنابیں مجھے تھما دی، تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک کروں گا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے میں اجنبی ہوں اور زبردستی غلام بنا دیا گیا ہوں؟ ورنہ میں بھی تمہاری طرح آزاد اور خود مختار تھا۔ کسیلا کچھ دیر تک احمد کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اپنے محافظوں کے سالار سے کہا، ذرا اپنے داروغہ یہودت کے بیٹے فریس کو تو بلاؤ۔ ہجوم کو چیرتا ہوا ایک 18-19 سالہ لڑکا خود ہی باہر نکل آیا، اور کسیلا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں حاضر ہوں آقا۔ کسیلا نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا اس لڑکے کے ساتھ لڑکا دکھاؤ، تمہاری اور اس کی عمر میں 5-6 سال کا فرق ہوگا، اگر یہ تھوڑی دیر بھی تمہارے سامنے جم گیا تو میں اسے خرید لوں گا۔ یہ غلام ہے، اور اس کے آقا کا کہنا ہے کہ یہ خوب سرکش اور خونخوار ہے، اسے لڑتا دیکھ کر مجھے اس کی قیمت لگانے میں بھی آسانی رہے گی۔ کسیلا جب خاموش ہوا تو فریس اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ احمد نے بھی اپنا جبہ اتار کر ایک طرف کو رکھ دیا، اور وہ بھی اپنی آستینیں چڑھانے لگا۔ قریب آتے ہی فریس نے
لگاتار 3 مکے احمد کے پیٹ، شانے اور پسلیوں پر دے مارے۔ احمد بھی بپھر گیا اور جواب میں اس نے بھی کئی مکے فریز کے منہ پر دے مارے۔ اپنے سے کم عمر لڑکے سے مکے کھا کر فریز کو بھی طیش آ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے احمد کی گردن اپنے دائیں بازو میں دبوچ لی اور اسے خوب مروڑ کر زمین پر گرا لیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر وہ اسے مارنے لگا۔ نیچے بے بس ہونے کے باوجود احمد اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر فریز کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسیلا آگے بڑھا اور فریز کو پکڑ کر احمد کی چھاتی سے ہٹاتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو، میں اسے خریدنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ فریز احمد کی چھاتی سے اتر گیا اور ایک طرف کو ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے گرد آلود کپڑے جھاڑ کر اس نے اپنا جبہ اٹھا لیا۔ کسیلا نے پھر اس سے قریب ہو کر پوچھا، تمہارا نام اور مذہب کیا ہے؟ احمد نے بلا تعامل کہہ دیا، میرا نام سمرون ہے اور میں یہودی ہوں۔ کسیلا نے اپنے محل کے داروغہ اور فریز کے باپ یہودت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے ان 2 غلام لڑکوں کے ساتھ لگا دو جو ہمارے گلوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ پہلے ہی اس کے مالکوں نے اس کی سرکشی کے باعث داغ رکھا ہے، اس کے چہرے کا دوسرا حصہ بھی داغ دو تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ غلام ہے۔ کسیلا رکا، پھر نقدی کی ایک تھیلی اسے اپنی کمر سے کھول کر بوڑھے بردہ فروش کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی تم مجھ سے توقع رکھتے تھے۔ بردہ فروش موڑا اور لوٹ گیا۔ کسیلا بھی اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ یہودت کے کہنے پر وہ محافظوں نے غلام داغنے کی آہنی مہر کو آگ میں خوب گرم کیا اور پھر احمد کو جکڑ کر انہوں نے اس کے چہرے کا دوسرا حصہ بھی داغ دیا۔ احمد بے ہوش ہو گیا تھا اور محافظوں نے اسے اٹھا کر اس حصے میں ڈال دیا جو کسیلا کے ذاتی ریوڑ کے باڑے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ احمد جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا وہ ایک تنگ کوٹری کے ننگے فرش پر پڑا تھا۔ اس کے قریب 2 ہمشکل لڑکے بیٹھے تھے اور انہوں نے کمرے میں السی کے تیل سے جلنے والا ایک چراغ روشن کر رکھا تھا۔ احمد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ان دونوں لڑکوں کے گال بھی داغے ہوئے تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور تمہارے گال کیوں داغے گئے ہیں؟ ان میں سے ایک نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں سگے بھائی ہیں اور ہم بربروں کے بادشاہ کسیلا کے ریوڑ کی گلہ بانی کرتے ہیں۔ ہم دونوں بھائی بھی غلام ہیں اور یہاں غلاموں کے چہرے داغنے کا رواج ہے۔ احمد نے پھر پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہیں اور تمہارا وطن کون سا ہے؟ اس لڑکے نے پھر سے کہا، میرا نام کردام اور یہ میرا چھوٹا بھائی انولو ہے۔ ہم قبطی ہیں اور انتہائی جنوبی مصر کے رہنے والے ہیں۔ آج سے 2 برس قبل ہمیں اس وقت پردہ فروشوں نے اغوا کر لیا جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے شمال کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان ظالموں نے ہمارے ماں باپ کو قتل کر دیا اور ہمیں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر کردام نے نہایت شفقت میں احمد کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم ہمارے ساتھ کسیلا کا ریوڑ چرایا کرو گے، لیکن تم اپنا نام اور وطن تو کہو۔ احمد نے خستہ اور مجروح آواز میں کہا، اے میرے گلہ بان ساتھیوں، میرا نام سمرون ہے، میں یہودی ہوں اور میرا تعلق وادی سینا سے ہے۔ تمہاری طرح مجھے بھی غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم دونوں کا صرف ایک گال داغا گیا ہے جبکہ میرے دونوں گال داغ دیے گئے ہیں۔ میرا جلا ہوا ایک گال ظاہر کرتا ہے کہ میں سرکش اور خونخوار ہوں، جبکہ دوسرے گال کی مہر میرے غلام ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ احمد کے خاموش ہونے پر انولو نے کہا، ہماری طرح تم بھی بے بس اور مجبور ہو، آج سے تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ میری ایک بات غور سے سنو، یہاں 8 پہر میں کھانا صرف ایک بار ملتا ہے اور وہ بھی صبح کے وقت۔ ہم دونوں بھائی ریوڑ چرانے کے دوران جنگلی بیروں کے بیر اور پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ 7 والا کمرہ ہمارا ہے، اس میں ہم نے کچھ بیر جمع کر رکھے ہیں جنہیں کھا کر تم آسانی سے رات بسر کر سکو گے۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ احمد اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ کمرے سے نکلے تو احمد نے دیکھا کسیلا کے محل کی پشت پر وہ ایک بہت بڑا احاطہ تھا جس کے اندر بے شمار بکریاں، گھوڑے اور اونٹ اور خچریں تھیں۔ ایک طرح سے وہ ایک وسیع باڑہ تھا جس میں کسیلا کے ریوڑ بند تھے۔ اس باڑے کے ایک طرف غلاموں کے لیے کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے احمد کردام اور نولو کے ساتھ ایک سے نکل کر دوسری کی طرف ہو لیا تھا۔ تینوں 7 والی کوٹری میں داخل ہوئے۔ وہاں فرش پر ایک بستر لگا ہوا تھا اور کوٹری کے دائیں جانب مٹی کے چند چھوٹے چھوٹے برتنوں کے علاوہ چند مٹکے بھی پڑے ہوئے تھے۔ کردام احمد کو پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ انولو نے ایک مٹکا اٹھا کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ احمد نے دیکھا کہ وہ مٹکا بیڑوں سے آدھا بھرا ہوا تھا اور اس میں سے آگ کے اندر بھنے ہوئے پھل جیسی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کردام نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو رات کو یہ کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ساگ پات اور سبزیاں بھی خشک کر لیتے ہیں
اور رات کو انہیں ابال کر گزار کر لیتے ہیں۔ احمد نے سامنے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی کمان اور اس کے ساتھ ہی بندھے ہوئے ترکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میں سے یہ کمان اور ترکش کس کا ہے؟ کردام نے کہا، میرے پاس کچھ نقدی تھی جس سے میں نے یہ کمان اور ترکش خریدے تھے، لیکن ان میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ احمد نے چونک کر پوچھا، کیسا فائدہ؟ کردام نے تعصب کے اظہار میں کہا، کوہستان اطلس میں جنگلی بکریاں بہت ہوتی ہیں، وہیں ہم بھی ریوڑ چراتے ہیں۔ میں نے کمان اس غرض سے خریدی تھی کہ ان بکریوں کا شکار کر کے اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ بھروں گا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ ہم دونوں میں سے کسی کا نشانہ اچھا نہیں ہے اور وہ بکریاں بہت تیز ہیں، اس لیے ہم ان کا شکار نہ کر سکے۔ احمد نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، تم کل کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش ساتھ لے کر چلنا، پھر دیکھنا وہ جنگلی بکریاں کیسے نشانہ نہیں بنتی۔ سنو میرے ساتھیوں، میرا نشانہ بے خطا ہے۔ اگر کوہستان اطلس میں جنگلی بکریاں ہیں تو میں ان بیروں اور خشک سبزیوں سے تم دونوں کی جان چھڑا دوں گا۔ اس بار انولو نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم داروغہ یہودت کے بیٹے فریز سے بچ کر رہنا، وہ بات بات پر اڑنے لگ جاتا ہے، بہت ظالم ہے وہ۔ ایک بار ہم دونوں بھائیوں کو سخت بھوک لگی تھی اور ہم ریوڑ کا ایک میمنا کاٹ کر کھا گئے تھے، لیکن فریز کو کسی طرح خبر ہو گئی۔ اسے ہم دونوں بھائیوں کو اس قدر مارا کہ ہم بے ہوش ہو گئے۔ اب آؤ مل کر بیر کھائیں، ہم نے بھی صبح کا کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہے۔ جو ہی وہ بیر کھانے لگے، باہر زور کا کھٹکا ہوا، یوں لگا جیسے احمد کی کوٹری کے باہر کسی نے زور سے پتھر مارا ہو۔ کردام کھڑا ہو گیا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سمرون، سمرون، یوں لگا جیسے تمہاری کوٹری کے چوبی دروازے پر کسی نے پتھر مارا ہو۔ یہ ضرور فریز ہوگا اور ہمیں بلا رہا ہوگا، پتھر مار کے اسے غصے کا اظہار کیا ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ تینوں اٹھ کر کوٹری سے باہر آئے۔ رات اب گہری ہو گئی تھی۔ آسمان کے وسط میں کرنوں کا سوداگر چاند مسکرا کر زمین کے ساتھ تاریکیوں کی ستیزہ کاری دیکھ رہا تھا۔ باہر باڑے میں کوئی بھی نہ تھا، خچروں اور گھوڑوں کے علاوہ سب جانور بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کسی بھیڑ بکری کی ممیاہٹ، خچر گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ تینوں جب اس کوٹری کے دروازے پر آئے جہاں سے تھوڑی دیر قبل وہ اٹھ کر گئے تھے تو وہ دنگ رہ گئے کہ کوٹری کے اندر ایک گٹھری پڑی تھی۔ کردام نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، یہ کہاں سے آئی؟ احمد نے لاپرواہی سے کہا، میں کیا جانوں، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تینوں کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد نے گٹھری کھولی۔ اس میں 2 چادریں، ایک توشک اور ایک لحاف تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی گٹھری بھی تھی۔ انولو نے بےتابی سے چھوٹی سی گٹھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے بھی کھولو، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ احمد نے جب وہ گٹھری کھولی تو اس میں کھانے کے علاوہ نقدی کی ایک چھوٹی سی اور خوبصورت چرمی تھیلی بھی تھی۔ احمد نے وہ تھیلی کھول کر دیکھی۔ اس میں کافی سنہری سکے تھے۔ پھر احمد نے کھانے کی چیزوں میں شامل پنیر کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، اے میرے گلہ باندھ ساتھیوں، یہ کھانا تو ہم تینوں کے لیے کافی ہے، آؤ مل کر کھائیں۔ اسے دیکھ کر تو میری بھوک زیادہ چمک گئی ہے۔ کردام نے کہا، پہلے یہ تو سوچو یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ تمہارے لیے بستر بھی ہے، نقدی اور کھانا بھی۔ لگتا ہے اس محل میں تمہارا کوئی مہربان ہے، پر کون ہو سکتا ہے؟ اس محل کے لوگ تو صرف ظلم کرنا ہی جانتے ہیں۔ پھر یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر یہ منوسلوا اترا ہو؟ ویسے ہی جس طرح تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمہاری قوم پر منوسلوا اترا تھا۔ اور پھر یہ بستر دیکھو کیسا خوبصورت ہے، دھلی ہوئی چادریں ہیں اور خوب موٹے اور اون روئی سے پھولے ہوئے ریشمی لحاف اور توشک ہیں۔ سمرون، تم خوش قسمت ہو، ورنہ ہم اس باڑے میں جب آئے تھے تو کسی نے پانی تک نہ پوچھا تھا۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تفکرات میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ کسی نے اس کے لیے کھانا، نقدی اور بستر مہیا کیا ہے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ جلد ہی وہ کردام اور انولو کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ دوسرے روز احمد، کردام اور انولو کسیلا کے ریوڑ لے کر نکلے اور سارویا شہر میں نکل کر وہ شمال مغرب کی طرف ریوڑوں کو کوہستان اطلس کی طرف لے گئے۔ دریائے لاغوت کے کنارے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک ہری بھری وادی میں انہوں نے ریوڑ چرنے کو چھوڑ دیا اور خود ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کردام اور انولو کھڑے ہو گئے اور احمد سے کہا، سمرون، تم یہاں بیٹھو، ہم یہ ساتھ والی جھاڑیوں سے بیر توڑتے ہیں۔ احمد کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں بھی تمہارے ساتھ بیر توڑوں گا، کل رات تو کسی نے کھانا دے دیا تھا، روز روز ایسا احسان کون کرے گا؟ کردام نے اس کے کندھوں پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا آج پہلا دن ہے، آج تم مہمان ہو،
کل سے ہم تمہیں اپنے ساتھ کام پر لگائیں گے. ہم تھوڑی ہی دیر میں بیر توڑ لیں گے, پھر تمہارے ساتھ جنگلی بکریوں کا شکار کرنے چلیں گے. پھر دیکھیں گے کہ تمہارا نشانہ کیسا ہے. کردام اور انولو بھاگتے ہوئے قریبی جھاڑیوں کے اندر جا کر بیر توڑنے لگے. احمد کھڑا ہو کر اداس نگاہوں سے ماحول کو دیکھنے لگا. اس کے چاروں طرف کوہستان اطلس کا سنگین سلسلہ پھیلا ہوا تھا, اور مشرق و جنوب میں صحرائے اعظم کا بے کران سلسلہ تھا, اور اس کے اندر دریائے تاغوت کوہستان اطلس سے نکل کر ایک سفید لکیر کی صورت میں مشرق کی طرف صحرا کے وسطی شہر عین صالح کی طرف جاتا ہوا راستے ہی میں خشک ہو گیا تھا. مغرب میں کوہستان اطلس کا بلند سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا. دور شمال میں کوہستان اور اس کی بلند اور نیلی چوٹیاں دکھائی دے رہی تھیں. نہ جانے کیا سوچتے ہوئے احمد اداس ہو گیا, اور ان نیلی چوٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے زخمی اور غمزدہ آواز میں کہا, اے میرے رب, میں کب تک اپنے ماں باپ, بھائیوں اور عزیزوں سے دور پردیس کی ان بے ضمیر گزرگاہوں میں دھکے کھاتا رہوں گا. آہ, میرے سنہرے وطن, تیری جدائی کے زخم میرے دل کا خون نچوڑتے رہیں گے. اے میرے وطن, اس سمت میں ہوں اور پار تو, اور بیچ میں سمندر اور صحراؤں کی دیواریں. احمد چند لمحوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا, پھر وہ بلند آواز میں گانے لگا, مظلومن انا مظلوم, مظلوم ہوں میں مظلوم ہوں, مظلومن یا رب مظلوم, اے میرے رب میں مظلوم ہوں. احمد گاتا رہا. لگتا تھا کہ کوہستان اطلس میں پگھلا ہوا نیلم بکھر گیا ہو. اس کی زمزمہ خواں آواز ویرانوں میں کسی ماہر مغنی کی نوا کی طرح نبض فطرت پر اثر انداز ہو رہی تھی. قریبی جھاڑیوں کے اندر بیر توڑتے ہوئے کردام نے اپنے چھوٹے بھائی انولو کی طرف دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا, انولو, انولو, سنو, غور سے سنو. سمرون کی آواز میں کیسا رس اور درد ہے. کاش ہم اس کی کوئی مدد کر سکتے. پھر کردام کھڑا ہو گیا اور کہا, آؤ اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں. دونوں بھائی اٹھ کر احمد کی طرف چل دیے. کردام اور انولو جب احمد کے قریب پہنچ گئے تو بے بسی میں گاتا ہوا احمد خاموش ہو گیا. کردام نے قریب جا کر دیکھا. وہ یوں اداس تھا جیسے کوئی ستارہ ٹوٹ کر سمندر میں اتر گیا ہو. وہ افسردہ تھا, بھٹکے ہوئے کسی بادل کی طرح. غمگین تھا, صحرائے وحشت میں آندھیوں کی یورش کے سامنے کھڑے کھجور کے کسی تنہا درخت کی طرح. کردام نے دکھ سے گردن جھکاتے ہوئے کہا, سمرون, میرے دوست, کاش ہم تیری کوئی مدد کر سکتے. ہمیں تمہارے دکھ اور غم کا افسوس ہے, پر ہائے حیف, ان صحراؤں میں ہم بھی تمہاری طرح غریب الوطن ہیں. احمد نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا, آہ, غم وہ آندھی ہے جو صحراؤں کو بھی اڑا لے جائے. نہ جانے میری ماں پر کیا بیتی ہوگی, میرا محترم باپ کس حال میں ہوگا, میرے بھائی اور میرا ماموں کہاں ہوں گے. انولو نے دکھتے لہجے میں کہا, کاش دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہوتی جو ہم جیسے بے بس اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتی. احمد نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا, ایسی ہستی ہے, اور وہ میرا اللہ ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر عمل دیکھتا ہے. انولو نے کہا, پھر تم اس سے مدد کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, یقین رکھو, ایک روز وہ ہمیں اس جہنم سے ضرور نکالے گا. احمد ذرا رکا, پھر اس نے کہا, میرے گلہ بان ساتھیوں, اگر تم کسی اور سے نہ کہو تو میں تم سے ایک راز کہوں. کردام نے چھاتی تانتے ہوئے کہا, تم ہم پر ہر قسم کا اعتماد کر سکتے ہو, ہم تمہیں دھوکہ نہ دیں گے. تمہارا راز اب ہمارا راز ہے, اور ہم دونوں بھائی موت تک تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. احمد نے کہا, میں نے ایک مصلحت کے تحت اپنے آپ کو یہودی کہا تھا, ورنہ میں یہودی نہیں مسلمان ہوں. لیکن تم یہاں عام لوگوں میں مجھے یہودی ہی خیال کرنا. تم دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا مذہب کیا ہے. کردام نے ایک بار اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا, پھر تکلیف دہ احساس میں اس نے کہا, ہم بت پرست ہیں اور قدیم یونانی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جنوبی مصر کے اکثر لوگ بت پرست ہیں, جہاں اس صحرا کے اندر بھی لوگ دو مذہبوں پر عمل پیرا, کچھ بت پرست ہیں اور کچھ آتش پرست. بہرحال تم اپنے مذہب کے اصولوں سے ہمیں آگاہ کرنا. اگر وہ دل پسند ہوئے تو ہم انہیں قبول کر کے مسلمان ہو جائیں گے. انولو نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, آؤ کوہستان اطلس کی پہاڑی بکریوں کا شکار کریں. ان میں سے ایک کو مار کے اس کا گوشت بھون لیں, کچھ یہاں بیٹھ کر کھا لیں گے اور کچھ شام کے لیے ساتھ لے چلیں گے. کردام نے قریب ہی پڑے ہوئے ترکش اور کمان اٹھائے اور احمد کو لے کر مغرب کی طرف بڑھنے لگے. راستے میں انولو نے پوچھا, کیا تم تلوار چلانا بھی جانتے ہو؟ احمد نے کہا, ہاں, میں تلوار چلانا خوب جانتا ہوں. تو پھر ہمیں بھی تلوار چلانا سکھا دو.
احمد نے کہا، پچھلی رات جو کوئی گمنام ہستی ہمیں نقدی کی تھیلی دے گئی ہے، اس میں سے ہم آج شام ہی شہر کے بازار سے 3 تلواریں خریدیں گے، اور یہاں بکریاں چراتے ہوئے میں تم دونوں کو تلوار بازی سکھایا کروں گا، اس طرح میری بھی اپنی مشق ہو جایا کرے گی۔ تینوں باتیں کرتے ہوئے کوہستان اطلس کی ایک بلند چوٹی پر آئے، اور کردام نے چلا کر احمد سے کہا، سمرون، ادھر نیچے ڈھلان میں دیکھو۔ احمد نے جب دیکھا تو وہاں جنگلی بکریاں چر رہی تھیں۔ احمد نے کردام سے کمان و ترکش لے لیا اور ان دونوں سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ جب وہ اس ڈھلان میں گئے تو جنگلی بکریاں بدک کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ احمد نے تیر چلے پر چڑھا کر نشانہ باندھا، پھر تاک کر مارا۔ تیر ایک بکری کی اگلی ٹانگ میں پیوست ہو گیا اور وہ لنگڑا کر چلنے لگی۔ پھر یکے بعد دیگرے احمد نے 2 اور تیر چلا دیے اور بکری لڑکھڑا کر ڈھلان میں گر گئی۔ کردام اور انولو حیرت و استعجاب سے احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ کردام نے توصیفی انداز میں احمد سے کہا، تمہارا نشانہ کیسا بے خطا ہے، کاش میں بھی تمہاری طرح اس فن کا ماہر ہوتا۔ پھر کردام اور انولو بھاگ کر ڈھلوان میں گئے اور دونوں مل کر اس شکار کی ہوئی بکری کو لے کر آئے۔ دوبارہ وہ تینوں بکری کو لے کر اپنے ریوڑ کے پاس آئے۔ وہاں احمد نے انولو کے خنجر سے بکری کو ذبح کیا۔ احمد اور کردام کھال اتارنے لگے جبکہ انولو آگ روشن کرنے لگا۔ جب کھال اتر گئی اور آگ روشن ہو گئی تو وہ گوشت بھوننے لگے۔ ساتھ ساتھ احمد ان دونوں بھائیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات بھی سناتا جا رہا تھا، جنہیں سن کر کردام اور انولو متاثر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ جنگلی بکری کا گوشت بھون کر کچھ انہوں نے کھایا اور باقی ماندہ شام کے لیے رکھ لیا۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے احمد کی نظر اچانک ایک بڑی اور بلند عمارت پر پڑی جو سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ عمارت کوئی معبد لگتی تھی اور ارویا شہر کے قریب ہی گھنے درختوں کی جھنڈ میں ابھری ہوئی تھی۔ اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد نے کردام سے پوچھا، کردام، یہ عمارت کیسی ہے؟ یہ کسی کا محل ہے یا معبد؟ ایسا لگتا ہے گویا یہ عمارت ویران پڑی ہو۔ کردام اور انولو دونوں خوفزدہ نگاہوں سے اس عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر کردام نے پریشانی سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے سہمی آواز میں کہا، سمرون، یہ کسی کا محل نہیں، ایک پرانا اور قدیم معبد ہے۔ بربروں کے بادشاہ کسیلا کے اجداد میں سے ایک شخص ایکارز کا تھا۔ اس نے یہ معبد تعمیر کرایا تھا اور اسی کے نام سے اس معبد کو ایکارز کا معبد کہتے ہیں۔ ذرا رک کر کردام نے پھر کہا، یہ معبد برسوں سے ویران پڑا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں پہلے ایک روز رومنوں کا جنگی دیوتا مارس دریائے لاغوت سے نکل کر اس معبد میں داخل ہوا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حالت غضب میں تھا اور کسی بات پر خفا تھا۔ جب سے وہ اس معبد میں داخل ہوا، لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی اس معبد کی طرف جاتا ہے مارا جاتا ہے۔ کئی لوگ اس معبد کی طرف مارس دیوتا کو دیکھنے گئے، لیکن ان سب کی لاشیں معبد کے ارد گرد درختوں پر لٹکتی نظر آئیں۔ احمد نے حیرت سے کردام کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بربر بھی رومن دیوتاؤں کو مانتے ہیں؟ کردام نے ہمدردی سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ان میں سے اکثر رومن دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان پر رومنوں کا بہت اثر ہے۔ کبھی ان سارے علاقوں پر رومنوں کی حکومت تھی، اب بھی شمال مغربی افریقہ کے وسیع علاقوں پر رومنوں کی حکومت ہے۔ یہاں کسیلا کے شہر ارویا میں بھی کافی رومن ہیں۔ اس شہر سے باہر جنوب اور مغرب میں 2 بڑی بڑی چھاونیوں میں کسیلا کے لشکر رہتے ہیں اور رومن انہیں جنگی تربیت دیتے ہیں۔ احمد کھڑا چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا، ان کے کتنے دیوتا ہیں؟ کردام نے ایکارز کے قدیم معبد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کے کئی دیوتا ہیں، جن میں سے کچھ کے نام مجھے آتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا جوپیٹر ہے، یہ دیوتاؤں کا دیوتا ہے اور اس کی حیثیت یونانیوں کے دیوتا زیوس جیسی سمجھی جاتی ہے۔ ان کا جنگی دیوتا مارس، روشنی کا دیوتا متھراس، مکانوں کا دیوتا لار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ دیویاں بھی ہیں، جیسے اوما دیوی، یہ بڑی غضبناک دیوی ہے۔ دوسرا ڈائنا ہے، یہ چاند، فطرت اور شکار کی دیوی ہے اور اس کی حیثیت یونانی دیوی ارتمیس جیسی ہے۔ ان کی سب سے حسین، خوبصورت اور دل پسند دیوی وکٹویا ہے، یہ فتح و خوشحالی کی دیوی ہے اور یہاں کے لوگوں میں بہت محبوب اور مقبول ہے۔ کردام نے چونکتے ہوئے کہا، اور ہاں، میں بھول ہی گیا، ان کا ایک دیوتا مرکری بھی ہے اور یونانی دیوتا ہرمس کی طرح یہ تجارت اور پیغام رسانی کا دیوتا ہے۔ کردام کے خاموش ہونے پر احمد کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگا۔ شاید وہ ان دونوں کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس روز شام ہونے پر جب وہ ریوڑ کو ہانکتے ہوئے باڑے میں لائے تو داروغہ یہودت کا بیٹا فریس بھاگتا ہوا آیا اور انولو کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ تم نے کپڑے میں لپیٹ کر کیا چیز اٹھا رکھی ہے؟
انولو نے سہمی سہمی آواز میں کہا۔ یہ بھنا ہوا گوشت ہے۔ فریس نے اپنے پورے جلالی پن میں کہا۔ اس کا مطلب ہے تو آج تم نے پھر ایک بکری نقصان کر دی۔ کردام نے فوراً اپنے بھائی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم نے ریوڑ کی بکری کا نقصان نہیں کیا، تم گن سکتے ہو۔ یہ ہم نے کوہستان اطلس کی ایک جنگلی بکری کا شکار کیا ہے۔ اس کا گوشت بھون کر آدھا ہم نے کھایا اور آدھا بچا لیا تھا۔ فریس نے بھنا کر کہا، تم میں سے کوئی شکار کرنا اور تیر ہدف پر مارنا نہیں جانتا، پھر یہ تم نے بکری کیسے شکار کر لی؟ باڑے میں اب کئی دوسرے لوگ بھی آ جمع ہوئے تھے۔ ان میں فریس کا باپ یہودت، کسیلا کے محل کا یہودی خازن آموس، کچھ پہرے دار اور بچے بھی شامل تھے۔ احمد نے اپنے گلے میں لٹکتی کمان اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں ہدف پر تیر مارنا جانتا ہوں، تم کسی چیز کی طرف اشارہ کرو، اگر میرا چلایا ہوا تیر سنسناتا ہوا اسے چھید نہ ڈالے تو جو چور کی سزا وہی میری سزا۔ فریس نے آگے بڑھ کر احمد کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے کہا، تم کل آئے ہو اور آج اس قدر باتیں بنانے لگے ہو؟ جواب میں احمد نے کمان دوبارہ کندھے سے لٹکا کر فریس کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ فریس آگے بڑھا اور احمد کو کمر سے پکڑ کر زمین پر پٹک دینا چاہا، لیکن احمد نے اپنے بازو پھیلا کر فریس کی گرفت کو ڈھیلا کر کے اپنا آپ بچا لیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر لڑنے لگے۔ اچانک فریس نے ایک پتھر اٹھا کر احمد کے کندھے پر دے مارا، جس سے احمد لڑکھڑا گیا۔ فریس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گرا لیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو بیٹھا۔ یہودت نے آگے بڑھ کر فریس کو بازو سے پکڑ کر علیحدہ کیا۔ احمد بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اس نے غصیلی آواز میں فریس کو مخاطب کر کے کہا، خود پر قابو رکھو اور اپنے آپ میں رہو، لڑائی کا یہ کھیل میرے ساتھ کھیلو گے تو ہار جیت بھی ہوگی۔ تیری اور میری عمر کا فرق ابھی تمہیں مجھ پر مسلط کیے ہوئے ہے، وقت گزرنے کے ساتھ یہ فرق ختم ہو جائے گا اور تو میری گرفت میں ہوگا۔ یہودت بازو سے پکڑ کر فریس کو اپنے گھر لے گیا۔ اندر سے اس کی اپنی ماں بھی نکل آئی۔ یہودت نے اپنی بیوی اور فریس کی ماں کو مخاطب کر کے کہا، اسے سمجھاؤ کہ اس نے نئے آنے والے عرب لڑکے سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کرے، یہ بالغ ہے جبکہ وہ بھی نابالغ، آج وہ اس کے ہاتھوں پٹ جاتا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کل کو وہ بڑا ہو کر اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ فریس نے غصیلی آواز میں کہا، اے باپ، اسے کیوں کر جرت ہو سکتی ہے کہ مجھے مارے؟ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہودت نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں آنے والے وقت سے ڈرتا ہوں بیٹے، جب وہ بڑا ہو کر ضبط کا غلام اور اپنی ذات کا لبادہ اتار پھینکے گا، اس روز وہ برسوں کا جمود توڑ دے گا اور اپنی زندگی کی پوری تمازت سے وہ تیرے لیے حالات کا جبر، سوچوں کا طوفان اور زندگی کا عذاب بن جائے گا۔ فریس نے بھنا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس کی ہڈیاں توڑ کر اسے اپاہج و مفلوج کر دوں گا، وہ جوان ہو کر بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور زور آور نہیں ہو سکتا۔ یہودت نے پھر سنجیدگی سے کہا، سب کچھ ہو سکتا ہے بیٹے، لڑائی کے دوران میں نے اس کے چہرے پر اپنی جوانی کی طرف بھاگتے ہوئے ایک جلاد اور قاتل کی سی سنگینی دیکھی تھی۔ وہ ایک ایسی راکھ ہے جس کے نیچے چنگاریاں ہیں، جو کبھی بھی سلگ کر شعلے کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ عرب ہے اور میں عرب کی فطرت کو خوب جانتا ہوں۔ اگر تم اس سے پیار کرو گے تو وہ کتے کی طرح تمہارا وفادار رہے گا، اور اگر تم عرب سے دشمنی رکھو گے تو وہ اونٹ کی طرح کینہ پرور بن کر اپنا انتقام لے گا۔ میں اپنی جوانی کے دور میں چند عرب تاجروں میں رہتا رہا ہوں، وہ بات بات پر تلوار کھینچ کر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اپنے اس تجربے کی بنا پر میں تمہیں سمرون کے ساتھ صلح کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ کل کو تم اس محل کے داروغہ بنو گے، اس طرح وہ تمہارا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہے گا۔ فریس نے کہا، میں آپ کے تجربے کو غلط ثابت کر دوں گا، میں طاقت اور جبر سے اسے اپنا مطیع بنا کر رکھوں گا۔ اگر اس عرب نے میرے سامنے سرکشی کی تو میں اسے مست اونٹ کی طرح نکیل ڈال کر اپنے ضبط و نظم میں رکھوں گا۔ فریس اپنی ماں کا بازو پکڑ کر کمرے میں چلا گیا اور آمود سوچوں میں کھو گیا۔ احمد فریس سے لڑائی کے بعد کردام اور نولو کے ساتھ اپنی کوٹری کی طرف جانے لگا تو کسیلا کے یہودی خازن آموس نے اسے پکارتے ہوئے کہا، سمرون رکو، میری بات سنو۔ احمد رک گیا۔ آموس قریب آیا اور بڑی شفقت سے اپنا ہاتھ احمد کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس نے انتہائی مہربانی سے کہا، اے اجنبی فرزند، میرا نام آموس ہے اور میں کسیلا کا خازن ہوں، تمہاری طرح میں بھی عرب ہوں اور یہودی مذہب کا پیروکار ہوں۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کب سے یہاں ہیں؟ آموس نے پیار سے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، میں عرب کے شہر یثرب کا رہنے والا ہوں۔ جب مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تو میرا باپ وہاں سے بھاگ کر یہاں کسیلا کے باپ کے پاس چلا آیا۔ کسیلا کا باپ میرے باپ کا جاننے والا تھا، کیونکہ تجارت کی خاطر وہ اکثر ادھر آیا کرتا تھا۔ کسیلا کے باپ نے اسے اپنا خازن مقرر کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے کسیلا نے بھی میرے باپ کو اپنا خازن بنائے رکھا،
10 برس گزرے میرا باپ مر گیا، اب میں کسیلا کا خازن ہوں۔ آموس نے ذرا چپ رہ کر اور زیادہ ہمدردی سے کہا، بیٹے میں جانتا ہوں ان غم آلود فضاؤں میں اٹھتی لہر کی طرح تم پر مظالم ہوتے رہیں گے، لیکن تم انہیں صبر اور پرخلوص کرب کے ساتھ برداشت کرتے رہنا۔ ایسا کرو گے تو سانچوں میں ڈھل کر کندن ہو جاؤ گے۔ اس روز دھندلی فضاؤں کے آسیب مٹ جائیں گے اور وقت اپنے تمام دل پسند مناظر کے ساتھ تمہاری گرفت میں ہوگا۔ احمد نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، اس بددیسی سرزمین کے اندر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ یہاں کے حالات مجھے میری حیات کو مرتاج کر کے مجھے شکست سے دوچار نہ کر سکیں گے۔ ایک روز میں جبر کرنے والوں کے لیے عذاب بن کر برسوں گا اور وہ میرے سامنے کھوکھلے تنے کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آموس اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ احمد کردام اور انولو کے ساتھ جب اپنی کوٹری میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کھانے کے علاوہ اس کے لیے ایک نیا لباس بھی رکھا پڑا تھا۔ احمد سوچوں میں کھو گیا۔ پھر کردام اور انولو کے ساتھ اس نے کھانا کھا کر نیا لباس پہن لیا اور بازار جا کر وہ اپنے لیے تلواریں، ڈھالیں، کمان اور تیر لے آئے۔ اب وہ ہر وقت رات کو باڑے میں جنگی قواعد کی مشق کرتے اور دن کو کوہستان اطلس کی وادیوں میں گھڑ سواری میں مہارت حاصل کرتے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ کوئی ہر روز صبح و شام احمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا رکھ جاتا تھا۔ اس نے اس راز کو جاننے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ جاننے میں ناکام رہا کہ کھانا اس کے لیے کون چوری چھپے رکھ جاتا ہے۔ بہرحال احمد سمرون کے نام سے پردیس کا دکھ اور فریز کی مار سہتا رہا اور وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔